آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 75، 76، 77 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ قال کہا الملأ ان وڈیروں نے، الذین جنہوں نے، استکبروا تکبر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، للذین ان لوگوں کو جو، استضعفوا کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن ان کو جو، آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، اتعلمون کیا تم جانتے ہو، انا بے شک، صالحا صالح، مرسل بھیجا ہوا ہے، من ربی اپنے رب کا، یعنی جو دعوت توحید وہ لے کر آئے ہیں وہ چونکہ فطرت کی آواز ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ صالح واقعی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے رسول ہیں۔ جو ان کا سوال تھا ان سے ان اہل ایمان نے تعارض ہی نہیں کیا، کیونکہ ان کے رسول من اللہ ہونے کو وہ بحث کے قابل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کی رسالت ایک مسلمہ حقیقت و صداقت تھی، جیسا کہ فی الواقع تھی۔ قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، بما اس چیز پر کہ، ارسیلا وہ بھیجا گیا، بھی اس کے ساتھ، مومنون ایمان لاتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں اکثر یہی ہوا ہے کہ جب بھی کوئی دعوت حق اٹھی تو پہلے اس پر ان لوگوں نے لبیک کہا جو سماج کے کم ترین لوگ سمجھے جاتے تھے اور ظلم و جور کا شکار تھے، کیونکہ ان کے لیے ایمان لانے اور نبی کی دعوت کو قبول کرنے میں نہ کوئی عار تھی، نہ کوئی شرمندگی، نہ سرداری کے جانے کا خطرہ تھا، اور جو لوگ قوم کے سردار سمجھے جاتے تھے انہیں ہمیشہ ایسی دعوت کو قبول کرنے میں تامل رہا، کیونکہ ایک تو نبی پر ایمان لانے کے بعد انہیں دوسری کی اتباع اور پیروی کرنی پڑتی ہے، دوسرے انہوں نے اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان اونچ نیچ کی جو مصنوعی دیوار بنا رکھی تھی وہ بھی زمین بوس ہو کر رہ جاتی، کیونکہ دین حق نے ہمیشہ انسانی وحدت اور مساوات کی تعلیم دی ہے اور پیدائشی طور پر اونچ نیچ کے تصور کو غلط ٹھہرایا ہے۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ قال کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، استکبروا تکبر کیا، انا بے شک ہم، بالذی جس چیز پر، آمنتم تم ایمان لائے ہو، بھی اس پر، کافرون کفر کرتے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بھی کافرون، قوم کے متکبرین نے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لاتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ کفر کا معنی انکار کرنا ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنے سے کفر لازم آتا ہے۔ اگر کوئی شخص دین کی کسی جز توحید، رسالت، قیامت، ملائکہ یا کتب سماویہ کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کفر کا معنی حق بات کو چھپا دینا بھی ہوتا ہے۔ کسان کو بھی عربی زبان میں کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانے کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حالات کی وجہ سے حق کو چھپا دیتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ اور شرک یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کا مانتے ہوئے اس کی صفات مختصر میں کسی مخلوق کو شریک کر لے، وہ بھی کافروں کی طرح ناپاک ہو جاتا ہے۔ منافق کی تعریف یہ ہے کہ وہ زبان سے اقرار کرتا ہے مگر دل سے انکار کرتا ہے، اور ملحد وہ شخص ہوتا ہے جو دین میں کجروی اختیار کرتا ہے، خدا کی صفات کے ایسی معانی بیان کرتا ہے جو نہ اللہ کی مراد ہوتی ہیں، نہ اس کے رسول کی، اور نہ باقی اہل ایمان ایسا سمجھتے ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔
فعقروا پھر انہوں نے ٹانگیں کاٹ ڈالیں، الناقۃ اونٹنے کی، وعتوا اور انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم اپنے رب کے حکم سے، وقالوا اور انہوں نے کہا، یا صالح اے صالح، اعتنا لے آ ہمارے پاس، بما وہ عذاب کے، تعیدنا تو ہمیں ڈراتا ہے جس سے، ان اگر کنت ہے تو، من المرسلین رسولوں میں سے۔ اس قوم نے جس معجزہ کا مطالبہ کیا تھا وہ ان کے لیے وبال جان بن گیا، کیونکہ جتنا پانی ان کے تمام جانور پیتے تھے اتنا وہ اکیلی اونٹنی پی جاتی تھی، اور ان کے یہاں پانی کی قلت بھی تھی، اس لیے پانی کی باری مقرر کی گئی، اور جتنا سب جانور کھاتے تھے اتنا وہ اکیلی کھا جاتی تھی، مگر وہ اس اونٹنی کو برے ارادے سے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، کیونکہ وہ دل سے یقین کر چکے تھے کہ صالح علیہ الصلاۃ والسلام سچا پیغمبر ہے، اور اگر ہم نے اس اونٹنی سے کوئی برا سلوک کیا تو پھر ہماری خیر نہیں۔ لیکن دل سے ہر کافر یہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس اونٹنی کا وجود ختم ہو جائے تو بہتر ہے۔ آخر عوامی مشورے اور اتفاق رائے سے ان میں سے ایک تنومند اور سب سے زیادہ بدبخت انسان نے اس بات کا ذمہ لیا کہ اس اونٹنی کو میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ چنانچہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خطبہ کے دوران فرمایا کہ یہ شخص اپنی قوم کے زور آور، شریر، مضبوط شخص تھا جو اونٹنی کو زخمی کرنے کی مہم پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام قدار تھا، اور اپنی قوم میں ایسے ہی تھا جیسے تم میں ابو زمع جو سیدنا زبیر بن عوام کا چچا تھا۔ یہ قدار بن صارف سرخ رنگ کا، نیلی آنکھوں والا، بڑے ڈیل ڈول کا مالک اور ولد الزنا تھا، خود بھی بدکار تھا اور شہر کے مشہور و معروف 9 بدماشوں کا سرغنہ تھا۔ اس نے اپنی اشناء اور اس کی انگیختی پر اونٹنی کو زخمی کرنے کا یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ البتہ اس نے دوسرے کافروں اور ان کی عورتوں سے اس کے متعلق مشورہ ضرور کر لیا تھا، اور یہ سب لوگ اس بات پر خوش تھے کہ اس اونٹنی سے کسی طرح میں نجات مل جائے گی۔ چنانچہ جب اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو اونٹنی نے ایک ہولناک قسم کی چیخ ماری اور دوڑ کر اسی پہاڑ کی طرف چلی گئی جس سے برآمد ہوئی تھی۔ اس کا بچہ بھی اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا، اور یہ دونوں معجزانہ طور پر اسی پہاڑ میں غائب ہو گئے۔ اونٹنی سے نجات پا کر ان لوگوں نے خوشیاں منائیں، اور حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے بذریعہ وہی اطلاع پا کر ان لوگوں کو عذاب کی دھمکی دے دی، اور فرمایا کہ بس اب تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن تم مزے اڑا لو، پھر اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ لیکن قوم نے صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تنبیہ کو کچھ اہمیت نہ دی اور آپ کو جھوٹا سمجھا، اور کہا جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو وہ اب لے بھی آؤ۔ اور درپردہ اب سیدنا صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کی بھی تیاریاں ہونے لگیں۔ منصوبہ یہ تیار ہوا کہ سب لوگ مل کر آپ کے گھر کا محاصرہ کریں گے اور مشترکہ طور پر یک بارگی حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ بعد میں اگر کوئی پوچھے تو سب قسمیں کھا کر یہ کہہ دیں کہ ہمیں تو اس قصے کا کچھ علم ہی نہیں۔ یا اللہ ہم کو اپنی اور اپنے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حصول رضا کی توفیق عطا فرما، اور ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچا، اور اسلام ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور اس پر موت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم نے جو واقعات و حالات نافرمان قوموں کے بیان فرمائے ہیں اور ان کا انجام بتلایا ہے، اس سے علیہ السلام کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو اپنے دین اسلام اور اپنی کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اطاعت فرما برداری نصیب فرما، اور اپنے انعامات و احسانات کی سچی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔